لے گئی ہے اینو بھی ذرا انگل مارو اتوں لیا وال کے ایک بندہ ہوتا یہ بھی ٹھیک کر دو اتوں ایک نو پھڑ کے لیا یہ بھی ٹھیک کر دیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 350 سے پڑھیں گے اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 21 جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 نمبر جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں ارشاد ہوتا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 لڑکیاں 2 خواتین جو کھڑی تھی ان کے مال مویشی بکریوں کو پانی پلایا ثم تولا الی الظل پھر وہ پلٹ آئے سائے کی طرف سائے میں آ گئے فقال انہوں نے دعائیہ کلمہ کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے رب بے شک انی اس طرح ہے انی فقیر بے شک میں محتاج ہوں لما انزلت الی من خیر جو بھی تو میری طرف خیر بھلائی بھیجے اس تمام خیر کا میں فقیر اور محتاج فجاءته احداهما پس آئی اس کے پاس ان 2 بیویوں میں سے 2 لڑکیوں میں سے ایک تمشی علی استحیاء وہ چل رہی تھی حیا کا پیکر بن کر شرم و حیا والی تھی قالت اس نے آ کے کہا ان ابی یدعوک بے شک میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے اور ساتھ وجہ بیان کی لیجزیک اجر ما سقیت لنا تاکہ آپ کو وہ جزا دے بدلہ دے اجرت دے جو تو نے ہمارے مال مویشوں کو پانی پلایا فلما جاءه وقص عليه القصص
یا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جناب شعیب کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ساری بات سنائی، حالات و واقعات، سفر کا سبب، اس سے قتل ہوا کیا، قال لا تخف، انہوں نے فرمایا آپ ڈرے نہیں، آپ خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، تو ظلم کرنے والی قوم سے نجات پا گیا ہے۔ قالت احداہما، ان دونوں بیویوں میں سے ایک نے کہا، یا ابا تستاجرہ، اے میرے والد اس کو مزدور رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر ہے جو آپ اجرت پہ رکھیں، جس کو آپ اجیر مزدور بنائیں، وہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، جناب شعیب نے فرمایا میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں تجھ سے نکاح کر دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا، اس شرط پر الا ان تأجرنی 8 حجج، کہ تو ہماری مزدوری کرے 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، پس اگر تو 10 سال پورے کرے، فَمِنْ عِنْدِكَ، پس یہ 2 سال جو زائد ہیں یہ تیری طرف سے ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں ارادہ رکھتا کہ تم پہ مشقت ڈالوں، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا صالحین نیکوں میں سے۔ قال، جناب موسیٰ نے فرمایا، ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان بات ہے، ایم الاجلین قضیت، جو 2 میعادوں میں 8 سال یا 10 سال جو میعاد بھی میں پوری کروں، فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی زیادتی اور جبر نہ ہو، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم دونوں کا کارساز اور اللہ ہمارا وکیل ہے۔ حضرات، قرآن پاک کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے اور یہ اس کا اعجاز ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت کا ایک معیار ہے کہ جب بھی تم اس کو پڑھو گے تو حالات و واقعات کا ایسا نقشہ سامنے آتا ہے کہ جس طرح اب یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید میری بات مجھے سنائی جا رہی ہے، ان حالات کے مطابق اس کا ایسا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ بالکل نقشہ، وہ صورت، وہ واقعہ، وہ حادثہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی صورت کا نام قصص ہے اور اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس دور کے جتنے لوگ ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ، تبصرہ، حالات و واقعات کو پیش کیا ہے۔ کل کے سبق کے ہم نے پڑھا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک ان کی پارٹی کا تھا، ایک ان کی مخالف پارٹی کا تھا، لڑ رہے، اسے مدد مانگی، انہوں نے مکہ مارا، بندہ مر گیا۔ اگلے دن پھر وہی بندہ دوسرے سے لڑ رہا ہے تو انہوں نے پروگرام بنایا، جب استغاثہ کیا کہ میں اس کی مدد کروں یا پکڑوں، اس نے اعلان کر دیا، جناب موسیٰ جس طرح کل تو نے بندہ پھڑکایا اور مارا ہے، آج تیرا پروگرام ہے مجھے مارے، تو اصلاح کرنے والا نہیں ہے، تو باغی ہے، تو فلاں ہے، یہ ساری باتیں اس نے کی جو آپ نے سبق میں پڑھا۔ اتنے میں ایک بندہ آیا دوڑتا، اس نے کہا جناب جتنے رؤساء ہیں، جتنے چودھری ہیں، ان کا پروگرام ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دو، لہٰذا آپ وطن چھوڑیں، چلے جائیں۔ جناب موسیٰ اپنا وطن چھوڑا، مدین کی طرف نکلے۔ جب مدین میں داخل ہوئے، یہ علاقے اور شہر کا نام ہے، تو وہاں انہوں نے دیکھا لوگ بکریوں کو یا اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں دیکھا 2 لڑکیاں ہیں، وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں، مال مویشیوں کو روکا ہوا ہے اور وہ اپنے مال مویشیوں کو پانی نہیں پلا رہی۔ ذرا اسرا کرو بزرگ، پانی پینا پی لو، پانی کی لوڑ تو پی جاتی ہے، بزرگاں پی لے پانی، لیکن ایک ساتھی اگر کرے نا کوشش تو وہ لے کے، تو جو سمجھے نا کہ آدمی تھوڑا سا پریشان ہے یا زیادہ سوچی پہ گیا ہے یا غور کر رہے ہیں کہ اسپیکر کی بات ٹھیک ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی، اسکول کھلیں گے نہیں کھلیں گے، کرونا جائے گا نہیں جائے گا،
ہم فوت ہو جائیں گے یا نہیں فوت ہوں گے، جو سوچ چکا ہو رہا ہے اس کو ذرا پانی پلائے تو پھر فائدہ ہو جائے گا نا، طبیعت ٹھیک ہے، تھوڑی باری بھی آ جائے گی۔ حضرات، ان بیبیوں سے جب پوچھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ کیا تمہارا، تم کیوں ادھر کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا جی جب تک چرواہے مال مویشیوں کو پانی پلا کے جاتے نہیں ہیں ہم نہیں پلاتے، اور ہمارے آنے کی غرض یہ ہے کہ ہمارا ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بھائی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے کل سبق پڑھا۔ اس بات کو سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فَسَقَىٰ لَهُمَا، مفسرین نے لکھا ہے 10 بندے مل کر وہ ڈول نکال دے یا 10 بندے مل کر اس کنویں کے اوپر پتھر رکھتے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ اکیلے ڈول نکالے، اکیلے پتھر رکھا نکالا اور بکریوں کو رجھا کے پانی پلایا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، ان دونوں کے جو مال مویشی بکروٹیاں تھیں، جو بھی سلسلہ تھا، قرآن کہہ رہا پانی پلایا۔ ثم، اس کے بعد تولا، وہاں سے پھرے، منہ پھیرا، الی ظل، سائے میں چلے گئے، فقال، اللہ سے دعا کی، اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کوئی خیر، کوئی بلا، کوئی اچھی بات آئے، بہتری آئے، بھلائی آئے، نیکی آئے، جو بھی تیری طرف سے میرے پاس آئے، میں اس دروازے کا فقیر ہوں۔ یا اللہ، روٹی بھی کھانی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کرایہ بھی پاس کو نہیں، سمت کا بھی پتہ نہیں۔ رب العالمین نے سادے لفظوں میں فرمایا فکر نہ کر بزرگا، روٹی بھی کھلائیں گے، روٹی پکانے والی بھی کھلائیں گے۔ آج جڑے بیوہ نے نا بندے اس طرح کی گل سنو تو آندے نے پورا ہفتہ سی خوش رہنے ہیں۔ تو میں سنا دیتا ہوں کتنے بندے بیوہ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے بیوی ٹبری کوئی نہیں، جب بات سنتے ہیں تو وہ ظاہر ہے صدیقی صاحب تو اس سے خوش ہونا ہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی، اتنے میں بچیاں اپنے گھر چلی گئیں۔ والد نے پوچھا بیٹا پہلے کیوں آ گئی ہو؟ مال مویشی بھی سیک رو کر ہے تو کیسے ایسے ہوا ہے، ٹائم بھی تھوڑا لگا ہے۔ تو انہوں نے بات فرمائی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہم نے دیکھا ہے امانت دار، طاقتور، حیا والا، شرم والا، اس بندے نے نیکی کی ہے، ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ تو والد نے کہا جاؤ جا کر اس کو بلا کے لاؤ، ہاں مفت خورے نہیں تے ختم تے کام نہیں چلانا، ہم نے اس کو مزدوری دینی۔ دعا قبول ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی خیر آئے، بلائی آئے، میں اس کا محتاج ہوں، اللہ مہربانی فرما۔ اب نقشہ قرآن نے بیان فرمایا، اب اندازہ فرمائیں، ادھر بھی بیویاں چلتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں اپنے کام کاج کے لیے نکلتی ہیں، اور یہ بچی بھی چلی ہے اور ایسا خوبصورت چلی ہے، شرم و حیا کا پیکر بن کر چلی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بولی میں نہیں، اپنی بولی قرآن بنا کر قرآن میں نقل کر دیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، ان دو میں سے ایک آئی، نام نہیں بتایا، دو بچیاں تھیں، ایک بچی آئی، اور اللہ فرماتے ہیں تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے انداز سے چلتی ہوئی ہے، اس کا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ با حیا تھی اور شرم و حیا کی بنیاد پہ چل رہی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں بات کر لینی چاہیے، کچھ چالیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں، کچھ ٹور اور چالیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قارون ایک ایسا مالدار آدمی گزرا ہے جو فرعون کا گورنر تھا، اور اس کے پاس حامان، قارون، یہ حامان تھا گورنر، یہ قارون بھی اسی دور کا ہے، بڑا مالدار، اتنا سوکھا مالدار، اتنا خوشحال آدمی تھا اپنے دور کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں کی چابیوں کا ذکر کیا ہے کہ خزانے کتنے تھے اس کے پاس۔ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، مہربانیاں فرمائی ہیں، مالا مال کیا ہے، خزانوں کا مالک بنایا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، تو بھی لوگوں پر احسان کیا کر۔ اس بدناش نے جواب دیا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میرے پاس فن ہے، ٹیکنیک ہے، طریقہ ہے مال کمانے کا، اس کی بنیاد پر مال کمایا، اس میں اللہ کا معاملہ لگا ہے۔ دوسری بات قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ،
زبائش و آرائش کے کچھ ایسے لباس بندہ پہنتا ہے جس میں انسان کا کٹیا پن، اس کا تکبر، اس کا فخر، ناز، انداز پہچانا جاتا ہے۔ یہ بندہ کس طرح ٹرتا ہے زمین دیتے، جوتی کس طرح دی پائی ہے، مایا کنی لوائی ہے، سلوٹاں وہ چک چک کے موٹیاں تو تھوکاں سڑتا پھرتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے وہ پاویں ایک مکی دی مارنا ہوئے، لیکن چلتے پھرتے نظر آتا ہے کہ یہ بندہ کس پوزیشن میں چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بدماش جب چلا، اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس کی چال پسند نہیں آئی، فَخَسَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو، اس کے خزینوں کو زمین کے اندر گاڑ کے دنسا دیا۔ وہ بھی چلا ہے، یہ کڑی بھی چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنایا، اس کے اندر قرآن کے اندر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اور امام الانبیاء نے فرمایا قیامت تک زمین کے نیچے جاتا رہے گا۔ کتنی گہری ہے، کتنا معاملہ ہے۔ اب اس پہ تبصرہ کریں گے، اچھا جی مولوی صاحب گل کر چھڑے جی کنی ڈونگی زمین ہے، جب نہیں سمجھ آؤں تو تو لگا جانا تھلے تے پتہ کر جائے کتنے کر کے پہنچ جائے بہت پسند کے ساتھ دس دیں اسی من جائیں گے۔ قالت ان ابی یدعوک، اس نے آگے نہیں کہا کہ میرے گھر ہو، میرے ساتھ چلو، نہیں، اس نے کہا میرا باپ تجھے بلاتا ہے۔ اور اشکال ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے کڑی بھر کے لا رہی ہے، جوان لڑکی ہے، مجھے گھر بلا رہی ہے، نہ جانے کیا منصوبہ ہے، اور اس نے کہا میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، اور کہنا مقصود یہ ہے کہ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو تو نے ہمارے مال میں پانی پلایا نا، میرا ابا تجھے اس کی جزا دینا چاہتا ہے، تو نے مزدوری کی ہے، پانی پلایا ہمارے بکریوں کو، لہذا میرا ابا تجھے بدلہ دینا چاہتا ہے۔ فلما جاءہ، اب اس ٹور کو کیسے آئے، مفسر لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرمایا پہنا تو اگے نہ چل، پیچھے چل، اگر موڑ یا ایسی بات آ جائے تو کنکری بولنا بھی نہیں ہے، کنکری مار، یہ مفسر نے لکھا ہے۔ جیسے بھی پہنچے حیا شرم کے مطابق گھر پہنچے، باپ نے بلایا تھا، انہوں نے پوچھا اچھا جی آ گئے ہو؟ آ گئے۔ جب آئے قص علیہ القص، ساری بات سنائی، میرا نام یہ ہے، کہاں کا رہنے والا ہوں، مجھ سے کیا معاملہ ہوا ہے، حادثہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے کیا منصوبہ بنایا ہے، میں نے پناہ لی ہے، میں اس سرزمین میں، وہ الگ علاقہ ہے، یہ الگ علاقہ ہے، میں اپنے علاقے سے نکل آیا ہوں، اور فرعون کا علاقہ سرحدیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا پترا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محفوظ علاقے، محفوظ جگہ پر آ گئے۔ نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے تو نجات حاصل کر گئے ہے، وہاں سے نکل آیا ہے۔ قالت احداہما، اب بچیوں نے اپنے باپ سے سفارش کی، یا ابا تستاجرہ، اے با اس کو مزدور رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، دو باتیں فرمائی ہیں، جس کو مزدور رکھو طاقتور بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ میرے علم میں ہے گھروں میں اگر کوئی مزدور رکھو، اس میں یا وہ چوری کرے گا، بددیانتی کرے گا، سامان کا نقصان کرے گا، مالک کی خیر خواہی نہیں کرے گا، بیشتر لڑائیاں، بیشتر کیس ہمارے پاس آئے بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اگر آدمی حیا رکھے، شرم رکھے، امانت داری کے ساتھ محنت کرے، دنیا میں بھی اجر پاتا ہے، برکت بھی حاصل کرتا ہے، اور اس کو مزدوری بھی دیر رات ملتی ہے۔ لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ایسا بندہ لاؤ، لیکن نہیں، قسمیں اٹھانی ہے، جھوٹ بولنا ہے، نقصان کرنا ہے۔ مسالہ ایک چاہی دی نا بوری تو 5 بوریاں کا مسالہ بنا چڑھ، یہ بھی کیس ہے نا، کسی شے کا پتہ نہیں، اتنی دیوار کرنی ہے پلستر، چلو 5 بوریاں کا مسالہ بنا دو، وہ اتنا کی کرنا، اور میں جو کہنا بنا دو، ٹھیک ہے بنا دو۔ مزدور کہنے چاہیے 2 مزدور لا دو، سامان کوئی نہیں تو پتہ کوئی نہیں کرنا کی اتنے سٹتا بزرگ، اور پہلا کی لاتے ہیں نیرو، اور نیرو نہ لائیے تو مسالہ کھلوندے ہی نہیں، نیرو شروع کو نہیں لایا، مسالہ مار دے وہ مالک کو میرے ورگا مسکین آتا ہے بھاجی کی کر دو، اے جی پلسٹر کر، وہ یار اس طرح نہیں کری دا تو کی کر دو پھر تو بھاجی تمہیں میں ہونے سمجھ لگ جاتی کی کرنا، وہ کانڈی تھلے رکھ کے نا ہتھا نہ شروع آتا یار تو کی کرتا کی آتا بھاجی یہ لوہے کا سامان ہے، بے زبان ہوتا ہے، کئی دفعہ آنکھیں نہیں لگتا، میں دفعہ کرو ہاتھ نہ ہی لا دیں، یہ پلسٹر پہ کر 5 بوریاں کا سیمنٹ بنایا، اینی کوئی کندھ کرنی، سر پھڑ کے بہ گیا، یا اللہ کیڑا کاریگر لا لیا، اے بھائی کیس ہے میرے، اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ مزدور ہے، یہ دیانتدار ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ مزدوری نہیں کر سکتے، فن کے متعلقہ آپ نہیں ہیں، تو کہو میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کہتے؟ جھوٹ بولنا ہے، بیڑا غرق کرنا ہے، اپنا بھی اس کا بھی۔ تو بچی کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے مزدور رکھنا ہے، القوی، انہوں نے دیکھا ہے
طاقتور آدمی ہیں، 10 بندوں کا کام بندے نے کیا ہے، حیا اتنی زیادہ ہے کہ اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اللہ واسطے اللہ کی ترس کر کے کڑیوں پر، بچیوں پر، مال میں ترس کر کے انہوں نے رجا کے پانی پلایا، مزدوری بھی طلب نہیں کی، تو ایسا مزدور رکھو۔ قال انی ارید، اب بات شروع ہو گئی، میرا ارادہ یہ ہے، ان کی حقا احدی ابنتی ہاتین، میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا تیرے سے نکاح کرتا ہوں اور مزدور رکھتا ہوں، الا ان تأجرنی، میری مزدوری کرے گا، 8 حجج، 8 سال تک ہمارے پاس رہے گا، بکریاں چرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پروگرام بنایا، سارے نبیوں اس کو چھیڑو بنایا بکریوں کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، صحرا میں ہیں، تو وہ پیلو نہیں ہوتی، پیٹے پر چھوٹے چھوٹے دانے، وہ بکریاں چل رہی ہیں، آپ پھر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کالے کالے چون کے کھاؤ، میٹھے ہوندے نے۔ کیسے پوچھا، یا رسول اللہ تسی نا جنگلاں چ پھردے رہے ہو، یہ تمہیں پتہ ہے میٹھا ہے نہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں یہاں تھوڑی مزدوری پر بکریاں چراتا رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کون کون شے میٹھی ہے۔ امام الانبیاء نے مزدوری بھی بکریاں چرائی ہیں۔ ساڈے منڈیاں نوں آکھو نا، کالج دے پڑھن والے، یونیورسٹی پڑھن والے، اے پتر جا کے اتنے بوتل لیا دے، 10 روپیے کا سارا دھنیا لیا دے، مہمان آئے نے 2-3 سموسے لیا دے، میں ہی آیا سموسے لیا، 14 جماعت کا اسٹوڈنٹ ہوئے تو بیبے نے لیا کے دے سموسے، تو مولوی صاحب نے اتوں لیا کے پانی پیا، یہ کیویں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ادب، احترام، اخلاق، سیرت پاک، نبی پاک، آپ اپنے گھر کا کام کاج کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میں بازار جا رہا ہوں، کسی نے سودا منگوانا ہے تو میں خرید کے لا دیتا ہوں۔ اور ماں جی خدیجہ نے فرمایا تھا، انک لتصل الرحم تقر الضیف تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہو۔ جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہوں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جس کے اندر یہ صفتیں نہ ہو وہ تو فارغ ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا جی ہاں، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ 10 سال پورے کریں، فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ تیری طرف سے ہوگا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، ہم آپ مشقت نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، 8 کرو 10 کرو رہو، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، آپ دیکھیں گے کہ ہم نیک ہیں، نیکی کا سلوک کریں گے، حسن سلوک کا مظاہرہ کریں گے، ادھر رہو، اپنی بیوی کے پاس رہو، میرے پاس رہو، مزدوری کرو، اور یہ سارا سلسلہ۔ قال ذلك بینی و بینک، کہنے لگے جناب میری تہاڈی گل ہو گئی، پکی گل ہے، ایم الاجلین قضیت، جو بھی میں میعاد 8 سال یا 10 سال جو میعاد بھی پوری کروں، فلاں عدوان علیہ، میرے اوپر کوئی پابندی، کوئی سختی، کوئی زیادتی نہ ہو، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کا وکیل ہے۔ حضرت صاحب اللہ کو وکیل بنایا ہو پھر اس کا احترام نہ کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار حدیث کے اندر ایسے ایسے واقعات امام الانبیاء نے بیان فرمائے بنو اسرائیل کے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک سنا دیں اللہ واسطے، کیوں جی تسی تہاڈی اجازت ہوئے۔ رسالت امام نے بیان فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی ہے، ایک بندہ ناواقف آدمی ہے، ایک پارٹی ظاہر اسے پتہ ہوگا سوکھا آدمی ہے، سیانہ آدمی ہے، مالدار آدمی، کہنے لگا بھاجی حالات ذرا خراب نے، کو تھوڑا جا قرضہ چاہیے۔ کہنے لگا کنا کو قرضہ چاہیے؟ کہنے لگا 1000 دینار۔ 1000 دینار جان دو کنا؟ 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے، صرف 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے، 1000 دینار ہوں تو ضرب کرو کتنے بنتا ہے؟ تقریباً 450 تولے سونا بنتا ہے۔ ہاں جی نہیں کٹ دیو صاحب، 7.5 تولے 20 تقسیم کرو نا، اتنا سونا اتنے دینار قرض لے رہے۔ کہنے لگا جی میرے تے واقف کو نہیں، تہاڈا ضامن کون ہے؟ کہنے لگا میرا ضامن اللہ ہے۔ پیسے دے چھڑے، بات طے ہو گئی، کب دو گے؟ فلاں تاریخ کو، وہ ڈیم تو دوسرے سائڈ سے رہتے، وہ ڈیم تو دوسرے پاس رہتے۔ وقت آیا، جب ڈیم پہ آیا تو کشتی کوئی نہیں، وقت آ گیا، تاریخ آ گئی، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ اللہ سے مخاطب ہو گیا تھا، یا اللہ ٹائم آ گیا ہے، کشتی کوئی نہیں، تے ہوائی جہاز ہے کوئی نہیں، بارڈر پہ بنی کوئی نہیں، کرنا کی لکڑی لے کر 1000 دینار اس کے اندر رکھ کے اور اس کے اندر تحریر رکھ کے ڈٹ لگا کے اور پانی کی لہروں کے سپرد کر کے، کنا حوصلہ بڑا حضرت ہے، انہیں پیسے ساڑھے کول کیسے؟ 1000 کٹھے کرو دیں انہیں، 1000 مسکین کٹھے کرو، انہیں پیسے نہیں ہونے۔
اس طرح ہی ہے نا، وہ اس کے اندر داخل کر کے اندر جی اللہ تینوں ضامن بنایا سی تے میں تیری سپرد کرنا پیسے پہنچ جا. وہ بندہ کنارے پہ آیا ہوا ہے، کوئی نہیں آتی کشتی، کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں حالات خراب ہو سکتے ہیں. اتنے میں دیکھا کوئی شاید تیرتی آ رہی، کہنے لگا چلو کھٹن گیا تو کھٹ کے لے آندا کہ پیسے نہیں ملے تو چلو لکڑی ایندھن ہی لے جاتے ہیں گھر. کیسا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کنارے پہ لگتا ہے، گھر جاتا ہے، آواز آتی ہے، کھولتا ہے تو پرچی بھی ملتی ہے اور 1000 دینار بھی ملتا ہے. انی سوکھی پارٹی ہے. پھر کچھ موقع ملا، جائے کرونا ختم ہویا نا، کشتیاں شروع ہوئی، پھر 1000 دینار لے کے پھر ٹر پیا دینا. کنا موقع سی ڈبل پیسے بنا دا. یہی کہنا نا بھاجی میں تو نہیں ملے، 2 لفظ آکھنے نا. گھر گیا سامان لے کے 1000 دینار لے کے روٹی ٹکر کھادا بیٹھا، کہنے لگا بھاجی ہے میں مانت لئی سی تو کشتیاں نہیں سن چل دیاں، تہاڈی مہربانی غلطی بھی معاف کرو تے 1000 دینار قبول فرماؤ. وہ ہن کنا بلی ہے نیک آدمی. وہ کہنے لگا بھاجی تسی کنوں ضامن بنایا سی؟ بولو نا، اللہ پاک. اللہ کو ضامن بنا؟ ہاں جی. تو اللہ کو ضامن بنا کے آپ نے کوئی پیسے بھیجے؟ کہنے لگے یار اس طرح مسئلہ ہے، وہ تو سٹے سن سمندر. کہنے لگے ضامن بڑا تگڑا ہے، پیسے میرے گھر پہنچ گئے. ضامن تو بناؤ نا اس کو. حضرت علی فرماتے ہیں جب مرد جو کنگال ہو، جو ککھ کنڈا نہ رہ جائے، صدقہ خیرات کر کے تے اللہ نہ تجارت کر لیا کرو، پھر ویکھو ہوتے جی خیر کی نہیں بہنی. اجڑ جاؤ ککھ نہیں، کاروبار ختم ہو گیا، اجڑ گیا ککھ نہیں رہا، کرو صدقہ، رب کو بناؤ ضامن. جاوید چودھری کالم لکھا تو نے کہا اصل معاملہ اب تیرا مسئلہ نہیں رہا، وہ ضامن جو ہے نا رب العالمین اس کہا میری پارٹی ہے، اپنی پارٹی کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. ایسا بڑی قیدی بات ہے. اب اس میں اللہ کا شعر ہو جاتا ہے. اللہ کا شعر جس میں اللہ کا اس میں دخل حصہ ہو گیا تو اللہ اپنے حصے تے اپنے بیلیوں ذہن ہوندے تھے. اسی اللہ والے بننا ہی نہیں پسند کرتے، نہ اللہ والے آؤ، نہ اللہ دی گھر آؤ، نہ اللہ دا شعر بناؤ، نہ اللہ دا واسطہ بناؤ، ٹکرا مارتے پھرو. تو اللہ دے چل دب دب کے واہ بیلی آدھے راج راج کا کھاوے، مار ٹکرے بیٹھ کے. تو یہ خوبصورت واقعہ قرآن کے حوالے سے، وہ حدیث کے حوالے سے آپ نے سنا. اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آئے اور اللہ پاک ہمیں عمل صالح کی. تو ارشاد ہوتا ہے جی فَسَقَا لَهُمَا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بیویوں کے جو مال ویشے روکے ہوئے تھے ان کو پانی پلایا. ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر پلٹ گئے سائے کی طرف. فقال، دعائیاں جملہ بولتے ہیں رب اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر، جو بھی میری طرف تو خیر بھلائی بھیجے میں تیری ہر خیر کا فقیر ہوں. فجاءتہ احداہما، آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، جو حیا کے پیکر بن کر چل رہی تھی، یعنی با حیا ہو کے چل رہی تھی. قالت، اس نے کہا، ان ابی یدعوک، بے شک میرا باپ تمہیں بلاتا ہے. کیوں بلاتا ہے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تمہیں جزا دے جو تو نے ہمارے مال ویشوں کو پانی پلایا. فلما جاءہ، جب جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے، وقص علیہ القصص، انہوں نے ساری بات سنائی. قال، جناب شعیب نے فرمایا علیہ السلام، لا تخاف. اب اس میں ایک بات ہے، بات کہتے ہیں جو شعیب پیغمبر وہ نہیں تھے، اور بزرگ تھے شعیب نامی، یہ بھی تفسیروں میں بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اکثر کا یہی ہے کہ وہی شعیب پیغمبر جو تھے یہ انہی کی بات ہے، وہی مدین ہے، مدینے والوں کی طرف بھیجا تھا، یہ بھی ایک بات ہے. انہوں نے فرمایا لا تخف، آپ نہ ڈریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ نجات حاصل کر گئے ہیں ظالم قوم سے. قالت احداہما، ان دو بچیوں میں سے ایک نے کہا، یا ابا تستاجرہ، اے ہمارے ابو اس کو مزدور رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس کو آپ اجیر بنائیں یا مزدور بنائیں وہ بہتر یہ ہے، من استاجرت، جس کو آپ مزدور بنائیں، القوی الامین، وہ طاقتور امانتدار ہے. قال انی ارید، تو انہوں نے فرمایا میرا ارادہ ہے، یعنی جناب شعیب نے فرمایا میرا ارادہ یہ ہے، ان کے حق میں تیرے سے نکاح کر دوں، احدی ابنتی ہاتین، اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا، علی ان تأجرنی، اس پہ کہ تو ہماری مزدوری کرے، 8 سال. فإن اتممت 10، اگر آپ 10 سال پورے کریں، فمن عندک، پس یہ تیری طرف سے ہے. وما ارید، میں نہیں ارادہ رکھتا، ان اشق علیک، کہ آپ پہ مشقت ڈالوں. ستجدنی انشاء اللہ، ان قریب تو پائے گا اگر اللہ نے چاہا،
صالحین، نیکوں میں سے تو ہمیں پائے گا۔ قال ذلک بینی و بینک، تو جناب موسیٰ فرمانے لگے یہ میرے اور آپ کے درمیان بات طے ہے۔ ایم الاجلین قضیت، ان 2 میعادوں میں سے 8 یا 10 جو میں پوری کروں، فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی زیادتی، کوئی میرے اوپر سختی نہیں ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا وکیل اور کارساز ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل